ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں یہ 6 چیزیں ظاہر ہوں گی، اور ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جو کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ فائدے میں رہ گیا۔ یعنی ان 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے موت بہتر ہے۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکومت، اقتدار اور غلبہ اور طاقت نا اہل اور جاہلوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کہ آج کے اس دور کے اندر یہ چیز بڑی عام ملتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ایسے ایسے لوگ مسند اقتدار پر فائز ہیں، چاہے وہ مسند اقتدار سیاسیات سے تعلق رکھتی ہے، معاشیات سے ہے، حکومتوں سے ہے، مذہبی حوالے سے ہے، جس حوالے سے بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں اقتدار ہے، جس شکل میں بھی ہے، زیادہ تر نااہلوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس مسند پر، اس سیٹ پر نااہل اور بے وقوف لوگ برجمان ہیں، اور جو اس کے اہل لوگ ہیں وہ دور کر دیے گئے، ان کو کوئی سامنے آنے ہی نہیں دیتا۔ دوسری نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جرائم کی شرح بڑھے گی، اور جرائم کی شرح بڑھنے سے پولیس والوں کی، قانون نافذ کرنے والوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی، اور یہ قانون نافذ کرنے والے ہر طریقے سے مظلوموں کو تکلیف دیں گے، مظلوموں پر ظلم کریں گے، اور جو جرائم کرنے والے ہیں ان پر ڈھیلا ہاتھ رکھیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ پولیس کی، کہ اس محکمے کا کیا حال ہے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فیصلے بکنے لگیں گے، جب عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج اپنے قلم، کہ جو قلم انہیں انصاف، حق پر مبنی فیصلہ لکھنے کے لیے دیا گیا، قلم سے وہ مظلوم کے حصے میں سزا اور ظالم کے حصے میں نجات لکھیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا، دنیاوی لالچ کی وجہ سے، کہ وہ دنیا کے مال کے بدلے میں حق اور انصاف پر نہیں چلیں گے، یعنی اپنے فیصلوں کو بیچیں گے، فروخت کریں گے۔ چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خون ریزی کو عام سمجھا جائے گا، خون بہانا اس قدر عام ہو جائے گا کہ لوگ معمولی بات پر دوسروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اوروں کو قتل کرنے لگیں گے، اور یہ خون بہانا اس طرح سمجھا جائے گا جیسے کسی پرندے کو ذبح کرنا یا کسی جانور کو ذبح کرنا، یعنی کہ یہ خیال بالکل نہیں کیا جائے گا کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس کو جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، اور وہ سب سے زیادہ عام ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، کہ لوگ اپنے سگے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں سے، اپنے اقارب سے قطع تعلق کر لیں گے، غمی خوشی میں ملنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہونا چھوڑ دیں گے، اور خدا کے جو مقرر کردہ رشتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، پھپھی کا رشتہ ہے، جتنے قریب کے رشتے ہیں، جو سگے رشتے ہیں، جن کے متعلق قرآن مجید کے اندر بڑی تاکید ہے، لوگ ان کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں نبھائیں گے، بلکہ ان سے قطع تعلق کریں گے، ان تعلقات کو ختم کریں گے۔ چھٹی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو گانے کی طرز پر پڑھا جائے، جیسے گانا گایا جاتا ہے اس طرح سے اللہ کے کلام کو پڑھا جائے گا، اور لوگ ایسے خوش الحان اور خوش آواز لوگوں کو، کہ جن کی محض آواز خوبصورت ہوگی، ان کو مسندوں پر، ممبروں پر بٹھا کر ان سے اللہ کا کلام گانے کی طرز میں سنیں گے، اور ایسے صاحب علم کہ جن کے پاس علم ہوگا ان کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیں گے کہ ان کی آواز اچھی نہیں ہے، آواز میں خوبصورتی نہیں، ان کے ساتھ تذلیل کا معاملہ کیا جائے گا، انہیں وہ عزت نہیں دی جائے گی کہ جو انہیں دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور علامات قیامت میں سے یہ تمام چیزیں تقریباً پائی جاتی ہیں، ہر طرف دیکھیں تو اس حدیث کی ایک ایک نشانی آج کے دور میں واضح ہے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔